تم اس کائنات میں سب سے بہترین امت ہو. امتیں بہت آئیں اور گئیں دنیا سے، لیکن خیر امت کا خطاب کسی کو نہیں ملا. یہ ٹائٹل، یہ گولڈ میڈل، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. ہم کو حاصل ہے، آپ کو حاصل ہے، اور ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارا صحیح راستہ کیا ہے. یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. یہ دین سے دوریوں کا نتیجہ ہے. آپ نے اللہ کے دین کو مذاق سمجھا دنیا ہے، بس کھائے پیے مر گئے ختم. نہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں، لیکن میرے بھائیوں، میرے سامعین حضرات اور میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تمہیں سوچنا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. یہاں تک کہ گھروں کی ذمہ داریاں جو بیوی کی ہیں وہ بھی قیامت کے دن پوچھی جائے گی کہ تجھے گھر کی مالکن تیرے مرد نے بنایا تھا، یہ بتا تو نے اپنی اس گھر کی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا. اس کے بچوں کی حفاظت کی، اس کے گھر کی حفاظت کی، اس کے مال و دولت کی حفاظت تم نے کیا، اس کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت کی، اس کے گھر کو جنت بنایا یا دوزخ بنایا. عورت سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. مردوں کے بارے میں پوچھا، مردوں سے تمہارے گلوں میں تمہاری بیویوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، بچوں کی ذمہ داری، حلال کھلایا یا حرام کھلایا، یہ سب پوچھا جائے گا. تو نے کہاں تک اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کیے، اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کیے، اپنے پڑوسی کے حقوق کہاں تک ادا، یہ سب پوچھا جائے گا. بھارت کے اندر ہے میرے بھائیوں، آپ کا نماز پڑھ لینا، آپ کا روزہ، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا عمل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڈ گفٹ دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہوا ہے. کیا؟ کہ اللہ کا دین سیکھو اور اسے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس دین کو نہیں جانتے ہیں. آپ ان کی زبانوں، ان کی بھاشاؤں کو، علماء حضرات موجود ہیں، شیخ الجامعہ موجود ہیں اور دیگر مشائخ علماء مدارس کے ذمہ داران موجود ہیں. میرے دل کی یہ صدا ہے، آواز ہے. آپ اس کو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ نہیں یہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میری یہ رائے ہے کہ مدارس کے اندر جو طلبہ علم حاصل کرتے ہیں، ہم انہیں وہ غذا مکمل طریقے سے نہیں دے پا رہے ہیں جو اس بھارت کے اندر جو اس کی کمیوں کو یا اللہ تعالیٰ کے اس معرفت کو، پہچان کو یا اللہ کے اس دین کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا سکیں. ہم وہ غذا یا وہ میٹیریل یا وہ چیز نہیں دے پا رہے ہیں. اس موضوع پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے اکیڈمک مدارس بنانے کی ضرورت ہے یا اپنے مدارس کے اندر ایسے شعبے کھولنے کی ضرورت ہے جس میں سنسکرت کو داخل کیا جائے اور مخصوص طلبہ کو جو جن کے اندر ٹیلنٹ ہو، جذبے ہوں، شوق ہوں، انہیں رامائن پڑھاؤ، انہیں گیتا پڑھاؤ، انہیں شاستر پڑھاؤ، انہیں منو سمرتی پڑھاؤ، انہیں تمام دھارمک، انہیں بائبل پڑھائے جائیں، انہیں انجیل پڑھائی جائے، انہیں انگلش، انہیں آراستہ پیراستہ کیا جائے اور پھر ان زبان کو سیکھ کر کے برادران وطن کو اسلام ان کی بھاشا میں، ان کی زبان میں، ان کے انداز میں دیا جائے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے برادران وطن بھی دین کو سمجھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، وہ جانیں گے، وہ قرآن کو پڑھیں گے. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. صرف لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، صرف آپ کو اچھائی اور برائی کو واضح کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، اور یہ سنت ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے جب یہودیوں کے عبرانی میں زبان کے اندر خط آنے لگے، بادشاہوں کے خطوط، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا جاؤ عبرانی زبان سیکھ کر کے آؤ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 دن کے اندر عبرانی زبان سیکھ کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خط آتے تھے بادشاہوں کے عبرانی زبان میں، اس زبان کو پڑھ کر، سنا کر ترجمے کرتے تھے اور نبی کی باتوں کو عبرانی زبان میں لکھ کر بادشاہوں تک بھیجتے تھے. یہ پیغام رسانی کا کام اسلام نے ہم کو بتایا ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ ہم نے انگلش اسکول کھولے، میں اس کا مخالف نہیں، کالجز گورنمنٹس کھولتی ہے، ظاہر ہے یہ گورنمنٹ بھارت کی علمانی ہے، لا دینی ہے، بے دین، دھارمک نہیں، اس میں کوئی دھرم ورم نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس سے امید ہے، نہ ہی ہمیں امید کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں الگ سے ہمارے بھارت کے اندر الحمدللہ یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہر دھرم کا آدمی اپنے اپنے مذہب کے لیے آزاد ہے. وہ اسکول کھولے، وہ مدرسے کھولے، وہ اپنے دھارمک باتیں کو بتائے، تو ہمیں کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟
کیوں ہاں 70 برس سے ہم لوگ جوجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے علامے بن گئے، مولوی علماء دستار بندیاں ہو گئیں، لیکن ہمیں سنسکرت کے ایک لفظ کا پتہ نہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہندی بھاشا کا پتہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے؟ ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکوڑ کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، الحمدللہ میں نے یہاں کچھ احباب سے بہت پہلے یہی اسی پاکوڑ کے اندر مولانا عقیل اختر صاحب کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑے بزرگ آئے، انہوں نے سنسکرت میں زبردست گفتگو کرنا شروع کی۔ میں نے ان کا پتہ ہوتا اس وقت موبائل ان کے پاس نہیں تھا بیچارے، اب پتہ نہیں کورونا کی نظر ہو گئے یا زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ بہرحال اگر اللہ کو پیارے ہو گئے تو اللہ انہیں جنت دے، نہیں تو اللہ ان کو ملائے، ملاقات ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایڈریس مولانا عبد الرحمن صاحب تشریف رکھتے ہیں شیخ الجامعہ برہٹ کے، پتہ لگائیے، اور دیگر علماء حضرات بھی، کہ ہمارے مسلم کمیونٹی میں مرد، لڑکیاں اور لڑکے ہوں، کتنے لوگ سنسکرت کو جانتے ہیں، ان کو ہائر کیجئے، بہترین سے بہترین تنخواہیں دیجئے، ان کو ٹیچر بنائیے، ان سے پڑھوائیے، ان کو طلبہ کو پڑھوائیے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اس کی ضرورت ہے، اور آج سعودی عرب نے اس چیز کو محسوس کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہندوستان کے اندر کتنے دھرم ہیں اور ان دھرموں کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے مدرسوں میں نہیں پڑھی، اللہ کی قسم۔ بہت سارے مدنی حضرات تشریف رکھتے ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ ہم نے بائبل کے بارے میں، ہم نے یہودیزم کے بارے میں، ہم نے کرسچنوں کے بارے میں، اور دیگر جو دھارمک چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، دوسرے ازم جو موجود ہے، دھرم موجود ہے، ہم نے اللہ کی قسم مدینہ یونیورسٹی میں عربی میں جانا ہے، عربی میں پڑھا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو اس فیلڈ کے لیے تیار کیا جائے، اس کے لیے قربانیاں دی جائیں، اور خاص طور سے جو یہ جامعہ بنایا جا رہا ہے حاجی صاحب کا، اس کے اندر ایک اکیڈمی، ایک شعبہ سنسکرت کا بھی، ہندی کا بھی، اور ایسے طلبہ اور طالبات کو پڑھایا جائے جو اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنی قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے بتائیں کہ یہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور حقیقی دین کیا ہے۔ بولو، بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ بولو، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دیش کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائیں۔ جی جناب عالی، پرشاسن کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، گورنمنٹ کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، اپنے دیش کو، اپنے دین کو، اپنے دھرم کو بچاتے ہوئے اپنے دیش کی بھی حفاظت کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سوچو یہ ہمارا دیش نہیں، یہ ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے باپ دادے، ہمارے پرکھوں کا ملک ہے۔ آج اسی وجہ سے بہت سارے جاہل اور بہت سارے نادان جو اسلام کے دشمن ہیں، کیوں؟ ہم نے ان کو، جو آدمی کسی چیز کو نہیں جانتا تو ظاہر ہے اس آدمی کا اپنا تبصرہ، اس کا کمنٹ اس چیز کے بارے میں الٹا سیدھا ہی ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے اپنا دین دھرم اس دیش کے اندر 130 کروڑ لوگوں کے درمیان یا 115 کروڑ لوگوں کے درمیان ہم نے نہیں بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کون ہے، اس کی خوبی کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، تو وہ تو وہی کہے گا رام رحیم سب ایک ہی ہیں۔ تم ادھر پوچھتے ہو، ہم ادھر پوچھتے ہیں، بھاگ، فرق کیا ہے؟ آپ نے بتایا نہیں کیا فرق ہے خیر اللہ میں اور اللہ میں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو خود اپنے اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ کی قسم، الا من رحم اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ بڑی بڑی تقریریں سن لیتے ہیں، بڑے بڑے آپ ڈاکٹر بن گئے، منسٹر بن گئے، بڑے بڑے لائر بن گئے، بیرسٹر بن گئے، لیکن اسلام سے دور ہیں اتنے کہ انہیں کلمہ شہادت کا معنی تک نہیں معلوم۔ اور تو اور ہے، ایک بات پوچھوں، اور تو اور ہے، 80% مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ ہے کہ نہیں؟ 80% مسلمانوں نہیں معلوم ہے۔ ان سے پوچھو اللہ کہاں ہے، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ذرے ذرے میں ہے، اللہ کڑ کڑ میں ہے، اللہ پھول میں ہے، پتیوں میں، ہر خوشبو میں، ہر سمندر کے لہروں میں، سب جگہ اللہ ہے، اللہ ہر جگہ۔ استغفر اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ تو ایسی قوم جینے کا حق رکھتی ہے؟ آپ کا بیٹا جانے نا کہ باپ کون ہے، ماں کون ہے،
ہر ایک کو اپنی اماں کہتا پھرے، ہر ایک کو اپنا ابا کہتا پھرے، تو وہ بیٹا بیٹا کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ وہ پراپرٹی اور جائیداد میں حصہ لینے کا حق رکھتا ہے؟ اسے آپ اپنا کوئی قیمتی چیز سونپ سکتے ہیں جو ہر ایک کو اپنا ابا کہتا پھرتا؟ نہ، یہ کوئی معقول آدمی نہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ معزز بنیں، محترم بنیں، مکرم بنیں، آپ کی نجات ہو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر، کامیابی چاہتے ہو، تو ایسے نہیں حاصل ہو سکتی کامیابی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے آپ کو اس دنیا کے اندر عزت دے گا؟ ایسی اولاد کو کوئی عزت نہیں ملتی جو ہر انسان کو اپنا باپ کہتا پھرے، ہر عورت کو اپنی اماں کہتا پھرے، کوئی بھی اسے عزت نہیں دیتا، اسے ہر ایک لتیاتا ہے بینی، اسی طرح جس طرح آج ہم لت خور بن چکے ہیں، غلاظت اور گندگی کھانے اور پینے والے آج ہم کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہم کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، ٹوپی اور داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمان کا نام کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لوگوں، اسلام کا نام اپنے کسی بھی چیز میں ڈالنے کو آج خوف زدہ ہیں لوگ کہ ہم اسلام کا نام کہیں لے نہ لیں تو ہماری روزی روٹی نہ کٹ جائے، ہماری کچھ نہ کچھ ہمارے نقصان نہ ہو جائے۔ اور کفر یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے دین کا اظہار نہ کرو اپنے اسلام کا اظہار، نام نہ لو اپنے دین کا۔ کافر یہی چاہتا ہے، دشمن یہی چاہتا ہے۔ آپ بھی یہی چاہتے ہو؟ بولو، مسجدوں سے اسپیکر ہٹا دو، دن رات بھنگڑے کریں، دن رات، نہ رات کا کوئی پتہ نہ دن، ڈی جے بی جے ریکارڈنگ جدھر سے وہ بج رہے ہیں جناب علی، کوئی ان کا 75 حال نہیں ہے۔ سڑکوں پر پیٹرو-میکس لے کے کہاں بارات جا رہی ہے، دولہا جا رہا ہے، رات کے 2 بجے، کسی کو ڈسٹربیشن نہیں ہوتا۔ 2 منٹ کے لیے لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے تو سب کے کلیجے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہمارا دین بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اذان کی آواز شیطان سنتا ہے نا تو پاد مارتے ہوئے بھاگتا ہے۔ کیا مارتے ہوئے؟ میں نے بہت فصیح ترجمہ کر دیا آپ کی بھاشا میں تاکہ چھوٹے بڑے بچے کچے سب سن لیں۔ جب جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ہی شیطان کیا کرتا ہے؟ بولو، پاد چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے، پادتا ہوا بھاگتا ہے، اور جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک پت بھاگ جاتا۔ سمجھ جاؤ، سب سے زیادہ تکلیف اذان سے کس کو ہوتی ہے؟ بولو، اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، نیک انسانوں میں بھی ہیں اچھے اور جناتوں میں بھی ہیں، ایسے نہیں کہ سارے جنات برے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو کبھی گھبرایا نہ کرو، ہمارا اسلام آسان ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، کوئی بات نہیں بھائی، لاؤڈ اسپیکر بند کر کے اذان دے لیں گے، نماز تو ویسے بھی ہو جاتی ہے۔ بولو، ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ کہ لاؤڈ اسپیکر ہی میں اذان دو جب ہی نماز ہوتی ہے؟ بڑا شوق ہے لاؤڈ اسپیکر کرنے کا؟ نہیں، ہم نہیں بجائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ خوش رہیے، ہم اللہ سے دعا کریں، لیکن ایسے بھی نہیں، اس کو انا کا مسئلہ کبھی نہیں بنانا چاہیے، نہ اس موضوع کو جھگڑے کی بنیاد بنانا چاہیے۔ اصل چیز کبھی ہمارے اندر ہے، ہم اپنے دین کو ان تک پہنچا نہ سکے، متعارف نہیں کرا سکے، ان کو بتا نہ سکے۔ اصل مجرم ہمیں، اصل مجرم وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کو تربیت نہ کر سکا کہ میں اس کا باپ ہوں، یہ اس کی ماں ہے، وہ بتا نہ سکا، وہ در بدر پھرتا رہا اپنے بچے کو چھوڑ کر، پھر وہ کیسے پہچانے گا یہ اس کا باپ ہے؟ ایسے ہی آپ اس بھارت کا مقدر ہیں، آبرو ہیں، عزت ہیں، آج ہمیں اپنے پرکھوں کا نام لے کر کے گالیاں دی جاتی ہیں کہ مغلوں کی اولاد ہے۔ مغل گئے مائی فٹ ہمارے جوتے کی نوک پر، وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے میاں، وہ مقصد وہ حاصل کر کے گئے۔ وہ آئے تھے زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے، وہ آئے تھے تیغ اور تفنگ لے کر کے آئے تھے، وہ زمین
کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، زمین کے رقبے کو بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اپنا کام کیا۔ انہوں نے اپنا کام، وہ دین پھیلانے نہیں آئے تھے، وہ دین پھیلانے، بولو، وہ مغل دین پھیلانے، وہ ہمارے باپ دادا نہیں تھے، وہ جس کے تھے وہ تم کو پتہ ہے کہاں شادیاں کری انہوں نے، اور کون کون سے بچے پیدا ہوئے اور کیسے پیدا ہوئے، اتہاس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کس نے اپنی بہن بیٹیاں دے کر اپنی جانیں بچائیں؟ ہمیں نہ کھولنا، ہماری زبان نہ کھولی جائے، ہمیں سب پتہ ہے، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، تانے نہ دو، اور نہ ہم ان کی اولاد ہم ہیں، ہمیں کہنا ہے ہم تو ہمارے باپ دادے، ہم ان کی اولاد ہیں، مغلوں کی اولاد نہیں ہیں۔ مغلوں کی اولاد جو ہیں ان کو بہت یاد ہے، اس لیے جہاں دیکھو مغل 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 مغل، کبھی کسی مسلمان مولوی یا عالم کی زبان پر مغلیہ سلطنت کا ذکر نہیں آیا، لیکن یاروں کی زبانوں پر کئی برسوں سے وہی ابا ان کے دادا یاد آتے ہیں، انہی کا نام لے رہے ہیں، چچا جان کا۔ ہمارے باپ دادے نہیں تھے، وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ گئے، ورنہ آپ جو آج تانے دے رہے ہیں یہ تانے نہ دیتے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک امن و شانتی کا گہوارہ بنے، پاکستان بھی آئے، اکھنڈ بھارت ہو، کیا ہو؟ اکھنڈ بھارت، جس کے اندر بنگلہ دیش بھی ہو، جس کے اندر پاکستان بھی ہو، جس کے اندر افغانستان بھی ہو، سکم بھی ہو، بھوٹان بھی ہو، نیپال بھی ہو، سری لنکا بھی ہو، مالدیپ ہو، یہ سب اکھنڈ بھارت۔ واللہ ہم تم چلو، ہم آگے آگے رہیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمیں اکھنڈ بھارت بنانے کی توفیق عطا فرما، بولو آمین۔ اکھنڈ بھارت ہم نے نہیں بانٹا ہے، اکھنڈ بھارت اللہ ہمیں بنائے، اس ملک کو پورا بھارت، پورا دیش بنے، یہ اکھنڈ بھارت بنے۔ ہم اس کے مخالف نہیں، ہم تائید کرتے ہیں، ہماری آواز سنو۔ عزیزان گرامی، خیر یہ الگ بات آ گئی، کہہ دیا ہم نے، لیکن ایک بات اچھی طرح سے سن لو کہ آپ بخشے نہیں جاؤ گے جب تک اللہ کے اس دین کی پہچان آپ لوگوں تک نہیں کرو گے۔ 130 کروڑ کے لوگ جو ہے جہنم کی طرف رواں اور دواں ہیں، 120 کروڑ اسلام سے دور ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ چند ایک ایسے ہیں جو بالکل سرپھرے کی بات کرتے ہیں، اکثریت ایسی ہے جو امن و شانتی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں، ایسے مدارس قائم کریں، ایسے جامعات قائم کریں جس میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر کے اور آگے بڑھیں، اور پیسے کی فکر نہ کریں۔ خیرات کھا کھا کر کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو بہت سارے لوگ فری میں پڑھائی ہو رہی، فری میں۔ کرونا کے بعد پوری دنیا بدل چکی ہے، اب فری وری کوئی چیز نہیں رہی، ہر جگہ جدھر دیکھو ادھر فیس اور پیسے۔ قرآن اتنی اہم، دین اتنا اہم، اور اسے آپ فری میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس زبان کا یا جس تعلیم کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کو وہ پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں آپ۔ اس کے آپ کی نظروں میں دین کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی اہمیت، اسی سے اندازہ لگتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو تمام مسلمان بیٹھ کر کے سوچیں، غور کریں، اور اللہ کے اس دین کے تعلیم کے لیے اپنی جیبوں کو ہلکی کریں، پڑھائیں اپنے بچوں، اچھے مدرسین، اچھے علماء، اچھے ٹیچرز، اچھے پرنسپلز، اچھے اسکول، اور دین اور دنیا دونوں کی تعلیم، اور کوئی دین اور دنیا نہیں، سب دین ہی ہے، اس کے اندر پڑھائیں اور آگے بڑھائیں، اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں۔ یہ اس وقت کی بہت شدید ضرورت ہے، اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کا مقدر نہیں بدلتا، کسی قوم کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک اس قوم کو خود اپنی تقدیر کے بدلنے کی فکر نہ ہو، سوچ نہ ہو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ کو سوچ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، پل پل لمحے لمحے کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم کس طرح سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی سوچ اور فکر ہمیں ہر لمحے ہونی چاہیے، جب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، باتیں بہت کچھ ہیں، لیکن وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا،
اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا. سونے کا وقت بھی لوگوں کی آنکھیں سرخ دکھائی دے رہی ہیں. اتنی دیر سے آپ حضرات اللہ کا یہ بیان، اللہ کی یہ تقریر، اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کی باتیں علماء سے آپ نے سنی. اللہ کی قسم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی باتیں ہماری نجات کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. آئیے اللہ کی بارگاہ میں مل جل کر کے دعا کریں کہ بار الہ ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے مولا. اور ٹوٹے پھوٹے جو بھی کلمات ہم نے سنے اللہ سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا. اے اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما. ہماری غربتوں اور افلاس کو اللہ دور فرما دے مولا. اے اللہ ہمیں مال و دولت نصیب فرما اور اپنی راہ ہمیں خرچ کرنے والا بنا دے مولا. اے اللہ ہمیں ہماری عمر میں برکت عطا فرما اور اس برکت والی عمر میں اپنی بندگی اور اپنی غلامی اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ ہمیں اپنا نیک اور صالح بندہ بنا دے مولا. اے اللہ ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے مولا. اے اللہ ہمارے